بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فروری کی 14 تاریخ آتے ہی اب تو مسلمانوں کے معاشروں میں بھی سرخ گلاب، سرخ رنگ کی چیزیں، سرخ رنگ کے گلدستے، سرخ رنگ کے ریپرز، سرخ رنگ کی آرائش، سرخ رنگ کے اخبارات، سرخ رنگ کے میگزینز، ٹیلی ویژن کی اسکرینز بھی سرخ دکھائی دیتی ہیں۔ کیوں کہ آج کا مسلمان غیروں کی نقالی کرتے ہوئے سینٹ ویلنٹائنس ڈے مناتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اگر آپ تاریخ کے اوراق کو اٹھا کر دیکھیں تو کیتھولک انسائکلوپیڈیا اور بریٹینیکا اور دیگر انسائکلوپیڈیاز میں آپ کو اس کی ساری تفصیل ملے گی کہ کبھی روم کے دیوی دیوتاؤں کی محبت کی داستانوں کی بنیاد پر روم کے مشرک یہ رسم منایا کرتے تھے، اور جب کبھی رومن امپائر عیسائیت اختیار کر گئی تو اس کو ویلنٹائنز کا ایک ٹچ دے دیا گیا، اور ایک پادری جو کہ ویلنٹائن تھا، وقت کے بادشاہ نے اس کو کسی مسئلے پر پھانسی دی، اور وہ مسئلہ بھی عشق و محبت کی داستان کی بنیاد پر تھا، تو اس کو ہیرو بنا دیا گیا اور وہ ویلنٹائن سے سینٹ ویلنٹائن بن گیا، اور وہ 14 فروری کی کوئی تاریخ تھی تو سینٹ ویلنٹائنس ڈے یہ منایا گیا۔ عشق و محبت کی باطل داستانیں، نکاح کے بندھن کے بغیر عورتوں اور مردوں کا آزادانہ اختلاط، آج اسے 14 فروری کو منایا جاتا ہے۔ اور اب مسلمان معاشروں میں جہاں رہنے والے اللہ کو ماننے کا دعویٰ کریں، رسول اللہ کو ماننے کا دعویٰ کریں، قرآن کو ماننے کا دعویٰ کریں، وہ کہتے ہیں حرج ہی کیا ہے، محبت کرنا کیا بری بات ہے، محبت کرنی ہے تو اللہ سے کریں۔ قرآن کہتا ہے سورہ البقرہ آیت 165، سب سے بڑھ کر ایمان والوں کی محبت اللہ سے ہو۔ محبت کرنی ہے رسول اللہ سے محبت کریں۔ قرآن کہتا ہے سورہ احزاب آیت نمبر 6، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والوں کے نزدیک ان کی جانوں سے بڑھ کر عزیز۔ محبت کرنی ہے تو ماں باپ سے محبت کیجئے، جن کی طرف شفقت کی ایک نگاہ ڈالنا ایک حج کے ثواب کے برابر ہے۔ محبت کرنی اپنے بہن بھائیوں سے، حقیقی بہن بھائیوں سے کیجئے کہ رحمی رشتوں کے حقوق ادا کرنا ہمارا فرض۔ اور محبت کرنی ہے تو نکاح کے پاکیزہ بندھن کو اختیار کیجئے کہ حدیث کے مطابق نکاح کے بندھن سے بڑھ کر محبت میں پائیداری کسی اور شے سے نہیں آتی۔ لیکن آج بے حیائی، بے شرمی، پردے کو تار تار کرنا، حیا کے دامن کو تار تار کرنا، اللہ کے احکامات کو پامال کرنا، دین کے احکامات کو پامال کرنا، اور پھر یہ کہنا کہ محبت کرنے میں کیا حرج ہے، تو حرج ہے، کافروں کی پیروی کرنے میں حرج ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس قوم کی مشابہت اختیار کی وہ انہی میں شمار کیا جائے گا۔ کبھی فرمایا انسان اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ کافروں سے محبت، مشرکوں سے محبت یہ جہنم میں لے جانے والی شے تو ہو سکتی ہے، یہ اللہ کی رضا کے حصول والا معاملہ نہیں ہو سکتا۔ جو قرآن سورہ نور آیت 30 اور 31 میں مرد و عورت کو نگاہوں کی حفاظت کا حکم دیتا ہو، جو قرآن سورہ احزاب آیت نمبر 53 میں نبی کے صحابہ کو ازواج مطہرات سے بات کرنے کے وقت کہتا ہو پردے کے پیچھے سے بات کرنا، جو قرآن سورہ احزاب آیت نمبر 59 میں عورتوں کو مکمل لباس اور چہرے کو چھپانے کا حکم دیتا ہو گھر سے باہر نکلنے کے موقع پر، اس قرآن کے ماننے والے یہ کہیں آخر حرج ہی کیا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کبھی کشمیر میں مسلمان کا خون بہتا ہے، کبھی فلسطین میں مسلمان کا خون بہتا ہے، کبھی عراق اور افغانستان کی گلیاں مسلمان کے خون سے بہا دی اور بھر دی جاتی ہیں، اور امت سرخ پھولوں پر خوشیاں مناتی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایک نوجوان سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، کیا اپنی بہن کے لیے اگر وہ مسلمان ہے کسی غیر لڑکے کے گلدستے وہ پسند کرے گا؟ شرافت اس کی، غیرت اس کی اجازت دے گی؟ ایک مسلمان لڑکی سے میں پوچھتا ہوں کہ بی بی عائشہ، بی بی فاطمہ کی عزت، عفت، حیا اور شرم اور لباس آج ایک مسلمان لڑکی کو پسند نہیں۔ ہم امتی ہونے کے دعوے دار، ہم امتی ہونے کے دعوے دار، اور امت کے رسول کی حیا کیسی کہ ایک کواری پردہ نشی لڑکی سے بڑھ کر بھی اللہ کے رسول حیا کرنے والے تھے۔ کیا آج امت کو رسول اللہ کو اسوہ پسند نہیں؟ امت کو امت کی ماؤں کا لباس اور حیا اور پردہ پسند نہیں؟ ہم اللہ کو کل کیا جواب دیں گے کہ ہم غیروں کی نقالی کر کے آئے اور قرآن اور نبی کی تعلیم کو پامال کر کے آئے؟ خدا را سوچئے، اللہ تعالی ہمیں ایمان کے تقاضوں پر عمل کی توفیق دے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا حیا اور ایمان دونوں ساتھی ہیں، ایک چلا جائے دوسرا بھی چلا جائے گا، اور فرمایا گیا جب تمہاری حیا مر جائے، جب تم میں سے حیا ختم ہو جائے تو جو چاہو کرو۔ اللہ مجھے اور آپ کو
ایمان اور حیا کی حفاظت کی توفیق دے، اور ایسی گھناؤنی باتوں سے، بے شرمی کی باتوں سے اور کفریہ اور شرکیہ باتوں سے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خذ بقلبي للرشاد